السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ ہم اپنا سلسلہ قرآنی واقعات عجائب القرآن آج پارٹ 5 انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پارٹ میں اس حصہ میں اس سلسلہ میں جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں واقعات وہ ہے حضرت طالوت کی بادشاہی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ ان تین چیزوں کا انشاءاللہ عز و جل ہم آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ برائے مہربانی پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی واقعہ کوئی بھی بات مس نہ ہو اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں تھا کہ ہمیشہ لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو ملکی نظام چلایا کرتا تھا، اور ایک نبی ہوا کرتا تھا جو شریعت کے معاملات کو چلایا کرتا تھا اور دینی امور میں ہدایات فرمایا کرتا تھا، اور یوں دستور ان کا چلا کرتا تھا۔ ہمیشہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت شمیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر فرما دیجیے۔ تو آپ نے حکم خداوندی عز و جل کے تحت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر دباغت کر کے یا بکریوں کو چرا کر اپنا گزر بسر ان سے حاصل کردہ رقم سے کیا کرتا تھا۔ جب آپ کو بادشاہ بنایا گیا تو بنی اسرائیل کے دیگر جو لوگ تھے وہ معترض ہو گئے، اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ طالوت کو بادشاہ کیوں کر بنایا جا سکتا ہے جبکہ وہ تو مفلس ہے، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں اور پھر شاہی خاندان سے بھی نہیں، اس سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں۔ لہذا اس طرح سے جب وہ اعتراض کرنے لگے تو حضرت شمیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ وہ تقریر کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ پارہ 2 البقرہ، سورہ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب آپ نے یہ تقریر فرمائی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے۔ اس صندوق کو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملک کی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں
بیان فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس طالوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے؟ اس واقعے سے جہاں سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بادشاہ بنا دے۔ دیکھ لیں کہ حضرت طالوت ایک بہت ہی مفلس شخص تھے، غریب شخص تھے، چمڑے کی دباغت کر کے اس سے روزی کمایا کرتے تھے، یا بکریوں کو چرا کر اس سے جو رقم حاصل ہوتی تھی اس سے گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعہ سے قرآن مجید کی عبارت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنا کرتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی ہو کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ کمسن بھی تھے اور بیماری کی وجہ سے کمزور بھی تھے، چہرہ پیلا زرد ہو چکا تھا، لیکن آپ نے جب یہ اعلان سنا اور جنگ کے لیے آپ نکلے، تو جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کی راہ میں ایک پتھر ملا، اس پتھر نے آپ کو آواز دی کہ اے داؤد مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، میں حضرت ابراہیم کا پتھر ہوں۔ اس کے بعد ایک اور پتھر نے آواز دی اور کہا کہ داؤد مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ جبکہ تیسرے پتھر نے آواز دی کہ اے داؤد مجھے بھی اٹھا لیجیے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی، آغاز ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ جالوت ایک جگہ پر ہے اور اس کے سر پر لوہے کی ٹوپی بھی ہے۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو نکالا اور جالوت کی طرف پھینک دیا۔ وہ تینوں پتھر
اس کی کھوپڑی، ناک اور دماغ پر اس طرح سے لگے کہ آپ کا بھیجا نکل کر دماغ سے پیچھے کی طرف گر گیا۔ اور اس کے علاوہ 30 جالوتی جو قوم جالوت سے تھے، ان کو وہ پتھر لگے اور وہ بھی کفر کردار کو پہنچ گئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بادشاہ طالوت کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل والے بہت خوش ہوئے۔ طالوت اپنے وعدے کے مطابق اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما دیا، اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ پھر وہی بات، وہی درس، وہی ہدایت ہمارے لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا وہ بھی بڑا مفلسی کا تھا۔ بکریاں چرا کر اس سے جو حاصل کردہ رقم تھی اس سے گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لیکن آن کے آن میں رب اگر چاہے زمین سے آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی کچھ طالوت بادشاہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے آن کے آن میں آدھی سلطنت کا مالک بھی بنا دیا۔ اور بادشاہ وقت اس کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ جب طالوت کا وصال ہوا تو آپ کی جو بقیہ سلطنت تھی وہ بھی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اس طرح آپ پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے، اور آپ وہ واحد بادشاہ تھے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو اعزاز حاصل ہوا تھا آپ کے بعد، وہ اعزاز آپ کی اولاد حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو نہ صرف پوری سلطنت پر بادشاہی عطا فرمائی بلکہ اپنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ محترم سامعین کرام، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائیں، اللہ عز و جل کی فرما برداری کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہم لوور کلاس ہے، میڈیم کلاس ہے، ہائی کلاس ہے، یہ نہ سوچیں۔ ہم ہر وقت، ہر لمحے ایک ہی چیز کی فکر کریں، اور وہ یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری بگڑی بھی بن جائے گی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہماری آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور رب کریم کی طرف سے انعامات و اکرامات کی برسات بھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کے نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ نئے سلسلے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔